یہ ریپیٹ وغیرہ سب فرما دیں، ایک جیسی آواز کر کے ماشاء اللہ۔ اللہ سب کو سلامت رکھیے، بس آپ نے شرکت فرمانی ہے کہ آپ نے بس گفتگو سماعت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پیسے دینے کے لیے کسی نے بھی نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے گفتگو سماعت کرنی ہے۔ تو دوسری بات بھی یاد رکھا کریں کہ اگر آپ کا جی چاہے بھی کسی نعت خواں کی خدمت کرنے کو، تو پھر انداز کچھ اس طرح کا اختیار فرمایا کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ بندہ وہاں سے نوٹ دینے کے لیے یہاں تک آیا، راستے میں اس نے کتنوں کو گھٹنے مارے، کتنوں کو جناب اس نے پنجابی میں کیا بولوں گا ٹھوڈے مارے۔ وہ جب حضرت نعت پڑھ رہے تو میں دیکھ رہا تھا جو بھی پیسے دینے کے لیے آیا قبلہ سیالوی صاحب کو کچھ نہ کچھ مار کے ضرور گئے۔ میں صرف خاموش اس لیے تھا کہ حضرت غصہ نہ کر دیں، تو بس یہ ذرا سوچا کریں، دیکھیں کسی کو تکلیف دے کے تو نہیں آپ کو کچھ ملے، اس باتوں کا دھیان رکھا کریں۔ لیکن ایک بندہ وہاں سے چل رہا ہے، کتنوں کو اس نے دھکے مارے، کتنوں کو جناب اس نے جو ہے نا، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ آج احساس کی کمی ہے، آج احساس نہیں۔ اب میں ایک بات یہ نہیں کہ یہ یہاں ہی ہوا ہے، یہ تقریباً ہر جگہ ہوتا ہے۔ جب یہ مجھے ہارا آپ نے پہنائی نا، تو یہ ہار گیلے بھی تھے تو ٹھنڈے بھی تھے۔ یہ نہیں کہ یہ صرف یہاں ہوا ہے تو میں کہہ رہا ہوں، یہ ہر محفل میں تو میں کہتا ہوں یار کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ تو میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں کہ یار ہمارا احساس کدھر گیا ہے، کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ شدید ٹھنڈ ہے درجی، یہ ابھی بھی ہار گیلے ہیں ٹھنڈے ہیں، احساس پیدا کریں۔ یہ ہم تو خمید پہلی بار بولو، میں آج پہلی بار چلو ابتدائی، کیونکہ مجھے بڑا غصہ تھا حضرت جو آیا نا، حضرت کو ضرور کچھ نہ کچھ مار کے گئے، تو میں اس لیے پھر آج مجبوراً بول اٹھوں، ہمیں احساس نہیں تھا کوئی بھی۔ آپ یاد رکھیں حضرت جی، قرآن کو، حضور کو، اہل بیت کو، صحابہ کو، اپنے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ کے آپ کو کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور باقاعدہ حضرت جی جو ہمارے اسلاف نے کتابیں لکھی نا، باقاعدہ انہوں نے احساس کے اوپر باب باندھے ہیں باقاعدہ۔ یہ امام غزالی کی کیمیہ سعادت میں ایک جگہ لکھتے ہیں، کوئی بزرگ تھے تو ان سے ملنے کے لیے کو آیا، تو ان بزرگوں کے گھر میں چوہے بڑے تھے، وہ ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بڑے چوہے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بارگاہ میں ایک بلی پیش کروں۔ تو آپ نے فرمایا بلی کیا کرے؟ اس نے کہ حضور کچھ کھا لے گی، کچھ بھگا دے گی۔ تو آپ نے فرمایا یار جڑے کھائے گی سن وہ بھی نہیں وارے، جڑے نسائے گی سن وہ بھی نہیں وارے۔ اس نے کہا چلو حضور جو کھائے گی اس کی تو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی آپ صوفی لوگ ہیں، دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں، تو بھگانے میں کیا مذائقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جو بھگائے گی وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس نے آگے سے حضور ظاہر ہے دائیں بائیں جو گھر ہے وہاں جائے گی۔ آپ نے فرمایا یار تو دائیں بائیں اگر انہوں تکلیف نہ دے ساڑھے گھر ہی رہن دے۔ آج ہمیں احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی کام بھی کرنے سے پہلے کم از کم سوچا کریں کہ میرے اس کام سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہار پہنانے سے پہلے سوچنا ہے ٹھنڈ ہے۔ دوسرا بال ہوا ہے، دوسرا بال ٹھنڈ بڑی ہے۔ ہر محفل میں ہوتا ہے، میں چلو آج بات ہی ساز کی ہوئی ہے تو میں رکھ دوں کہ اللہ پکڑتے بندے کو آنا چاہیے کہ ٹھنڈ بڑی مولی بیچارہ ماڑا جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن يلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمد کے لیے. یہ جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہا ہے اسی طرح ایک بار درود پاک بھی پڑھنا. اور کوشش کیا کریں جی جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو بڑی محبتوں کا اظہار کیا کریں. میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار دیکھو آج ہم سے قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا. وہ حضرت بلال بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا جاتا. امتحان تو حضرت جی انہوں نے دیے. میرے بزرگ ہیں وہ بڑے درد سے فرمایا کرتے ہیں انہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، ہم سے مکھن بھی نہیں کھایا جاتا. آزمائشیں تو انہوں نے دیکھی ہے. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. ابو جہل نہیں ہے، ابو لہب نہیں ہے، ولید بن مغیرہ نہیں ہے، عتبہ نہیں ہے، شیبہ نہیں. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو ان کا نام لو لوگ تمہاری جوتیاں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں ڈھیل نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے یہ ہماری جو ڈھیل ہے یہ غیروں کو بھی کوئی اچھا پیغام نہیں دیتی ہے. اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں آپ کو کیا پتا آپ کی محفل میں کون کون بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا ہو. اور ہوتا ہے جی یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر بیٹھتے ہیں. آپ کو باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے، آپ کو دیکھا جاتا ہے باقاعدہ کہ جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو ان کا انداز کیسا ہے. حقیقت ہے فیصلہ تو یہاں ہی ہونا نا، فیصلہ تو یہاں ہی ہونا کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو ان کا انداز کیسا تھا. میں سب سے گزارش کروں گا جب درود پڑھنے کی باری ہے اپنا انداز ایسا رکھیں اگر یہاں کے کوئی خبیث بیٹھا ہے تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں. جب باری حضور نبی علیہ السلام کی آئے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اور میں کہتا ہوں آپ کو 500 سال پیچھے نہیں جانا پڑے. یہ چند سال والوں کی بات ہے جب ہمارے بزرگوں کے ہی انداز بھی تھے. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ہیں. تو آپ کو زیادہ پیچھے نہیں جانا پڑے گا. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ. جی آنکھیں بھیجنے والے تو وہی تھے، ہم بھیج بیٹھے آنکھیں. بہرحال جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب درود پاک بھیجا کریں، صبح بھیجے شام بھیجے. اور اللہ حضرت نے تو کمال کر دیا، فرماتے دشمن احمد پہ شدت کی ملحدوں کی کیا مرفت کی ہے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کی ہے. اور اشعار تو بڑے زیادہ ہیں لیکن اینڈ پہ امام اہل سنت نے کمال فرما دیا ہے. اب فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. ہم تو تھوڑے بھولے ہیں. ٹھیک ہے حضور نہیں قربان جاؤں کبھی گاروں میں سر انور نکیلے پتھروں پہ رکھ کے امت کو یاد کیا، کہاں نہیں بلکہ یاد کیا. یہاں تک کہ قرآن ہی اترا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے. محبوب ہمیں امت میں اتنے آنسو نہ پایا کریں، ہم قریب آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے. حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. ٹھیک ہے درود پاک پڑھا کریں، گھروں میں پڑھیں، محفلوں میں پڑھیں. بلکہ جی وہ میرے ایک دوست تھے، کیونکہ میں بھی چنگی نہیں ہوتی لیکن چلو تربیت کے حوالے سے پھر ایسی باتیں سنانی پڑ جاتی ہیں. یہ جو نالائق ہے یہ اپنے والد صاحب کی شادی کی 17 سال بعد ہوا. تو
تو ایک ہی بیٹا، تو پھر ذرا ایکسٹرا لاڈ لاتا ہے ایکسٹرا، تو پھر اس لاڈ کی وجہ سے ہم بڑے معاملات سے محروم تھے، یہاں سے لے کر دروازے تک بھی اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو پھر کچھ خواہشیں تھیں جو نہیں پوری ہو سکی. مطلب خواہشیں یہ تھی، دل کرتا تھا ٹیوب ویل پہ نہانے کو، جس کی اجازت نہیں ملتی تھی. دل کرتا تھا خود وہ کھیت میں سے گنا اکھیڑ کے کھانے کی، اجازت نہیں تھی. دل کرتا تھا بھلا وہ خود کبھی اکھیڑ کے دیکھیں ہم مولی بھلا کس طرح نہیں ہے. تو یہ نہیں تھی، اجازت ہی نہیں تھی حضرت معاملہ. پھر جب ہم لاہور پڑھنے کے لیے گئے تو پھر تھوڑا سا ذرا فری ہینڈ ملا. تو میرے ایک دوست تھے، تو ایک دن میں نے ان کے سامنے نہ اپنی خواہشوں کا اظہار کیا. ان کا حضرت مسئلہ ہی کوئی اسی جمعرات اور جمعے کو ساری پوری ہو جائیں گی. وہ ذرا اس سائڈ پہ رہتے تھے، اوکاڑا سائڈ. ہم جناب مدرسے سے حضرت کے گھر چلے گئے. غربت تھی حضرت کی. آج کل تو اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ. آج کل وہ باہر چلے گئے ہوئے ڈینمارک ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنی ساری خواہشیں راج کے پوری کی ہیں، بلکہ تھک گئے، ٹوٹ گئے حضرت. تو دو ہی کمرے تھے، ایک کمرے میں وہ خود سوئے، ایک کمرے میں انہوں نے ہمیں سلا دیا جتنے مدرسے سے دوست گئے. تو رات کو ہم گہری نیند سوئے ہوئے تھے، تو ایک شور نے ہمیں جگا دیا. اور شور وہ کیا تھا؟ لور 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 لور. ہم اٹھ بیٹھے، ایک آفت آ پڑی. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل انجان سی شخصیت ہمارے کمرے میں سوئی ہے، جن سے ہماری کوئی صبح ملاقات. جس سے حضرت نے تعارف کرایا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے ماموزاد ہیں، یہ میرے تایازاد ہیں، ان میں حضرت کا شمار نہیں تھا. اور حضرت اٹھے بھی نہیں، آپ سوئے ہوئے گہری میں. تھوڑی دیر انہوں نے لاہور لاہور کیا اور سو گئے، اور ہماری آنکھ کھل گئی. پھر تھوڑی کوشش کی، ہم کامیاب ہو گئے سونے میں، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کے لاہور لاہور نے ہمیں پھر جگا دیا. بہرحال پھر ہم نے دوسری بار سونے کی کوشش کی، ہم پھر کامیاب ہو گئے. لیکن جب انہوں نے تیسری بار جگایا نا، پھر ہم نے بڑی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی ہمیں. بہرحال بڑا غصہ آیا. صبح نماز فجر ہم نے پڑھی. میں حضرت علامہ صاحب کو نا سائڈ پہ لے گئے. میں نے اس کی حضور گل ہے وے ابو جی نہیں نہ اپنے کار بلانا تے صاف آنکھوں سی نہیں آتے. یہ راتی کی کروایا جی. مجھے فرمانے لگے کیوں کیا ہوا؟ میں حضور پتہ نہیں کہاں سے آفت آ پڑی. ساری رات اس بندے رب کے نہیں سونے دیا، لاہور لاہور چلاتا رہا. خود اس کو ہوش کوئی نہیں تھی، ہماری اس نے نیندیں اڑا کے رکھ دی. تو وہ بڑی معذرت کر کے نہ کہتے ہیں حضرت وہ آفت نہیں ہے، وہ میرے برادری اکبر ہے. تو اصل میں ایک بس کے کیلنڈر ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اپنی روز گاڑی لے کے لاہور جاتا ہے، تو ان کا کام ہی سارا دن لاہور لاہور کرتا ہے. تو اب ان پہ لاہور اس قدر زیادہ غالب آ چکا ہے کہ یہ سوتے میں بھی لاہور لاہور ہی کرتے ہیں. تو حضرت پھر اس دن میں نے جو ہے نا سیکھا تھا کہ اگر بندہ سارا دن لاہور لاہور کرے تو سوتے میں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے. اگر سارا دن سوتے میں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے، تو اگر بندہ سارا دن پھر حضور کرے تو ہے. اور میں حضرت اپنے باپ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے بڑوں نے کو لطیفے نہیں لکھے تھے. وہ کسی نے ایمی تو نہیں کہا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کیونکہ آپ کا جو دن ہے نا وہ آپ کی رات پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. اگر آپ نے دن اچھا گزارا ہے، پاک گزارا ہے، تو پھر وہ آپ کا جو دن ہے وہ آپ کی رات پہ بڑا اثر انداز ہوگا. اس لیے یہ کوشش کیا کرے کہ جو ہے نا وہ یاد. بھائی بزرگوں نے تو میں کہتا ہوں کہ سرزمین پہ شفقتی بڑی کرنی ہے. حضور بلے شاہ آپ کے بالکل قریب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید، انہوں نے پشتے کر کے دے دی. پشتے کر کے دے دی. تو میرے بزرگوں کا بھی کب شعر ہے، آپ بڑا خوب اس کو لکھتے. آپ فرماتے ہیں جب تک چلے خوب چلائیں، جب تک چلے خوب چلائیں سا اپنی دیاری. ارے جی آ رہی ہے نا وٹن کہڑے ٹان نو ڈئی ہے جیسے بیٹھے دے پتہ نہیں کہڑے والے ٹان ٹوٹنے تے کڑپ قبر یاد. جب تک چلے خوب چلائیں سا اپنے دی آری لا سٹ پھا جنجالاں والے تے لال لانا لی آ رہی ہے. آج چل رہی ہے، اس کو کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو بولنے کا آڈر نہیں ہوتا. آج اس کو آڈر ہے بول رہی ہے، بول لو اچھا اچھا اسے بول لو، یہ اسے بول لو اچھا اچھا. یہ انقریب بند ہو جائے گی. کوئی بن گیا رونق پکھی اندھی، کوئی چھوڑ کے شیش مال انقریب بند ہو جائے. آج اس کو آڈر ہے بولنے، بلواؤ حضرت.
اور قربان جاؤں حضرت ہمارے بزرگ تو پھر یہاں تک گئے، حضرت سیدنا حارث مغاثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا۔ قربان جاؤں اس دور کے بزرگوں پر، وہ بھی واقعی بزرگ تھے، ان کو بھی پتہ ہوتا تھا کوئی آ رہا ہے اور جو آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے، پھر اس کے حوالے سے وہ آگے دکان بھی سجا کے بیٹھے ہوتے تھے۔ اب فرماتے میں حضرت کی جب بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے ایک پیالے میں آٹا گھولا ہوا ہے اور حضرت اس کو بڑا مزہ دے کے کھا رہے ہیں۔ کئی دفعہ حضرت ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ایسا کھانا پڑ جاتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہوتا، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے چہرے سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں مجھے پسند نہیں ہے، میں کسی جو ہے نا وہ مجبوری کے تحت کھا رہا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں حضرت کھا ہٹا رہے تھے لیکن حضرت کے چہرے پر کچھ ایسے اثرات نہیں تھے، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، بڑے خوش کھا رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ بھائی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا اور کھا بھی اتنے مزے سے رہے۔ کہتے میں تو گئے سیکھنے تھا نا، تو کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور یہ آپ آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ تھوڑی سی مشقت فرماتے تو اس آٹے کو گوندھ دیتے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کو تھوڑی دیر رکھتے تو اتنی دیر تندور میں آگ لگا دیتے، پھر اس کے پیڑے بنا کے روٹی لگا کے کھاتے، یا آپ آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے وہ مجھے جواباً ارشاد فرماتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اس کو گوندا اس لیے نہیں ہے کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا، میں نے تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر آگ لگاتا تو وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بنائے اگر بناتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، روٹی لگاتے وقت لگنا تھا، پھر اس روٹی کو چباتے وقت لگنا تھا جی، تو کیونکہ ذائقہ تو یہاں ہے، اس کے بعد تو سارا کچھ ہی برابر ہے، مقصد تو پیٹ بھرنا ہے نا، تو میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے کہ جو اتنا سارا وقت بچ جائے گا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کروں۔ یہ بھی دور جب ہمارے بزرگوں نے کھانا بھی ترک کر دیا کہ چلو جو وقت تھوڑا ملے گا میں اپنے اللہ کے رسول علیہ السلام کو تھوڑا اور یاد کروں۔ حضرت آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے، سارا دن حضرت ویلے بیٹھے ہیں لیکن بات کوئی نہیں ہے، اس لیے آج وقت ہے بات بنا لو، کوئی بن گیا رونق پکھی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں بچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یاد رکھنا حضرت بھولنا کبھی نہ ہے۔ خرابی حضرت شروع تب ہوتی ہے جب بندہ بھول جاتا ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ صرف انسان اور جن یہی ہیں جو بھول جاتے ہیں، باقی ہر ذی روح کو موت یاد ہے۔ خرابیاں تب بھی آتی ہیں، بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بھٹک گیا تھا، آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اب آپ نے دیکھا نا اونٹ کتنا قد آور جانور ہے، اگر اونٹ آپے سے باہر ہو جائے تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ وہ جس سمت بھاگتا ہے نا حضرت سارا بازار اس نے آگے لگایا ہوا ہے۔ آپ تشریف لے گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ تو اس اونٹ کی کیا اوقات تھی، اب آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل کو پکڑ دی، جب آپ نے پکڑا تو لکھا ہے وہ کھڑا ہو گیا، لکھا ہے کہ آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، آپ تو تشریف لے گئے، وہ لکھا وہ اونٹ وہیں کھڑا، بھول گیا اس کو وہ سارا کچھ، وہ بدکنا، وہ آپے سے باہر ہونا ہے جی، سب بھول گئے، وہیں کھڑا رہا، پھر وہ وہیں بیٹھ گئے اور ایک دو روز میں نا بھوک کی وجہ سے وہیں مر گیا۔ اب لوگوں نے تو دیکھا تھا لیکن سارے منتظر تھے کہ امیر المومنین تشریف لائیں تو آپ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضرت اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا۔ اب تشریف لے گئے، لوگ حاضر خدمت ہوئی، عرض کی امیر المومنین وہ آپ کو اونٹ یاد ہے جو آپے سے باہر ہو گیا تھا؟ آپ نے فرمایا یاد ہے۔ امیر المومنین کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت وہ تو ہلا بھی نہیں اس جگہ سے، وہیں بیٹھ گیا، ہم نے کھانے کے لیے بھی کچھ آگے سے رکھا، اس نے کچھ نہیں کھایا، وہیں بیٹھا رہا اور وہاں بیٹھا وہ دم توڑ گیا، مر گیا۔ کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان؟ تو جو امیر المومنین نے جواب دیا، میں اس کا پنجابی میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں ذرا بات زیادہ واضح ہو جائے۔ اب فرماتے میں نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا، اور بھائی کیوں ہے نہ پھوڑ ہویا تھا کہ تینوں مرنا نہیں یاد؟ میں علماء ماشاءاللہ جو موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں آپ کی اور اپنی کرتا ہوں، اسی تاں ہی بھوڑ ہوئے دیں کہ سانوں نہیں یاد ہے، کیونکہ اگر جنہوں یاد ہوں انہیں بھوڑ ہوں ہے، وہ تو تیاری کرتا ہے،
اسی تاں ہی پورا اسی تاں ہی ایک دوجے دے گل میں پڑھ لے دیں کیونکہ سن نہیں یاد رہا کہ جانے تو ہم نے سمجھا کہ ہاں اور اس پھول نے ہمارے پاس کچھ نہیں رہنے دیا. کیا رہا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں رہا. رشتہ داریاں ختم ہو گئی, بھائی ہم سے روٹ گئے, بہنیں ہم سے چھوٹ گئی, کیا رہا ہے؟ میں اکثر و بیشتر اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھتا ہوں, بڑا دکھ ہوتا ہے یار ہم جا کہاں رہے ہیں, کیا رہ گیا ہمارے اس بھول نے ہمیں کیا دیا. آپ کو یاد ہے دردی اپنا بچپن کتنا پیار تھا بھائی ہمیں, بلکہ یہاں تک کہ میں بڑے بھائی کی بات کر رہا ہوں, اگر چھوٹے بھائی کو محلے میں یا علاقے میں کسی نے کچھ کہہ دینا ہم لڑنے جایا کرتے تھے باقاعدہ. وہ تیری ضرورت کی نہیں ہوئی ہے, میرا بڑا بھرا زندہ ہے ہی, میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا, میں تیرا یہ کر دوں گا, میں تیرا وہ کر دوں گا. لڑ پڑنا حضرت جس نے ہمارے چھوٹے بھائی سے لڑائی کرنی ہے اس کو کچھ کہنا. دیکھ لو حضرت جی, جب سے ہم بھولے ہیں, جب سے ہم نے اس دنیا سے محبت کی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. وہ بھائی جس کے لیے ہم کبھی لوگوں سے لڑتے تھے, آج کل ہم خود دل سے لڑے ہوئے ہیں. کیا اس طرح نہیں حضرت؟ کیا رہ گیا حضرت جی ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں رہا. وہ پیار حضرت جی ہے بھائی. ہم تو جٹ سادے سے لوگ ہیں حضرت جی, وہ گھر میں مولیوں والے پروٹھے پکنے تو کھانے نہیں حضرت جی, اور نہیں میٹ ٹھہر دے رب ایران لیا پہ آئے گا تو کھاؤں, جس کے بغیر کبھی مولیوں والے پراٹھے بھی نہیں کھاتے تھے حضرت, آج ہم اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے. کیا ہوا حضرت جی؟ کچھ بھی نہیں رہا حضرت جی ہمارے پاس. وہ بھائی جس کے لیے لوگوں سے لڑتے تھے, آج ہم بندوق لیے اسی کے راستے میں کھڑے ہوں یا پلاٹ میں آئے. وہ کاکا کتوں تیرا ہے, نہ ہوتا ہے نہ تیرا ہے, پلاٹ میں جدہ ہے وہ ہی ہے. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. تو نے نہیں پڑھا قرآن؟ تو نے قرآن چھوڑا اسی لیے تو یاد ہے نا کہ آج تو اپنے بھائی کا گریبان پکڑے کھڑا نہیں ہے. نہ بڑے بھائی کو یاد ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, نہ چھوٹے بھائی کو یاد رہا کہ یہ میرا بڑا بھائی ہے. بلکہ حضرت جی چلو اس سے بھی وہ آگے کا وہ رشتہ تھا جہاں حضرت جی گولیاں چلا کرتی تھی. غیرت محلے میں اگر کسی نے بہن کی طرف دیکھ لینا نا جناب معاملے بگڑ جاتے تھے. کیا ہوا جب سے ہم بھولے اور جب سے ہم نے دنیا سے محبت کی؟ کیا ہوا؟ مجھے حضرت باقاعدہ ایک بہن کا فون, اللہ میں ٹیلی فون پہ بڑا محتاط رہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں بہت محتاط چلتا ہوں. اگر کسی عورت کی آواز میں اسی وقت فون کاٹ دیتا ہوں. لیکن اس کچھ اب سسکیاں بھی تھیں, اس نے کہا آپ کو خدا کا واسطہ کچھ نہ آگے سے بولیے گا سر, میری بات سن لیں. اس کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ اس کا بھائی جو ہے وہ جمعے میں میرا مقتدی ہے. وہ کہتی صرف جمعے میں میرے بھائی کو میری طرف سے اتنا کہہ دیجیے گا, ایک بھائی کا ایک بہن کا بھائی کے لیے پیغام. کیا میں وہ بہن نہیں جس کے لیے آپ لوگوں سے لڑا کرتے تھے؟ ایک پلاٹ ہی ہے نا, میں تو اپنے بھائی پہ جیند وار دوں, پلاٹ کیا ہے, لیکن اب بیچ میں میرا خامد ہے, میں مجبور ہوں, کیا کر سکتی ہوں میں. آپ جو ہے کریں, لیکن صرف اتنا کریں کہ آپ نے کیس کیوں کر دیا مجھے. ہر ہفتے کچہری جاتی ہے وہ بہن جس کے لیے آپ کو گوارا نہیں تھا ایک بندہ بھی اس کو دیکھے, جج بھی دیکھتا ہے, وکیل بھی دیکھتا ہے, پوری کچہری بھی دیکھتی ہے. کیا رہ گیا؟ کچھ بھی تو نہیں رہا. کیا ہوا جب سے ہم بھول گئے؟ بننا یار اے زمین ہتھی ہے نہیں, ہتھی رہنا بھی ہے. اسی جانے تو اس کے لیے اپنے رشتے نہ توڑو, محبتیں بٹ کوئی نہیں میری مولی ہے, حقیقت ہے. اور باقاعدہ روایت موجود ہے اس میں. حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کا دور مبارک تھا, زمین کی وجہ سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے. ایک تو مالک تھا, ایک نے ہمیں اٹھ کے دعویٰ کر دیا جی میری ہے. وہ بڑے بزرگ بیٹھے, ان کا فیصلہ کرنا چاہا لیکن فیصلہ نہیں ہوا. جھوٹا مان نہیں نا کوئی, آپ کو پتا دلیلیں تو جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں. آخر بات اس پہ ختم ہوئی کہ بھئی اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام میں موجود ہے, چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. وہ سارے حاضر خدمت ہوئے, آ کے اس کی حضور زمین کا ایک ٹکڑا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے. ہم نے تو فیصلہ کیا نہیں ہوا, واہ فیصلہ فرماتے. کچھ ہوتے ہیں نا ہمیں بہتے سیانے, وہ وہاں بھی کو بہتا سیانا بیٹھا تھا. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح کریں, تنہا تنہا دونوں کی بات سنیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. چلے گئے, زمین کی نشاندہی کی گئی. آپ نے زمین کو مخاطب کیا, آپ نے فرمایا زید کہتا ہے تو میری ہے, بکر کہتا ہے تو میری. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے پوچھتے ہیں اب تو ہی بتا تو کس کی ہے. تو لکھا ہے زمین بول اٹھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا.
اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان کو کوئی تیاری کریں یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ ہم ساری زندگی یہی کھیلتے رہتے ہیں میری ہے، تجھے کس نے کہہ دیا تیری ہے ویسے تیری ہے لیکن تیری کوئی نہیں ہے، تیری کوئی نہیں ہے۔ حضرت ہم مالی نہیں ہے، مجھ سے پہلے میرے ابو جی کی تھی، ابو جی سے پہلے ان کے دادا ابو کی، میرے دادا ابو کی تھی، ان سے پہلے میرے دادا ابو کے والد صاحب کی تھی۔ لکھا نا باقاعدہ یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم بیٹھے تھے تو دربار میں کوئی شخص آ گیا، کوئی اس کے چہرے پہ خوف و ہراس نہیں تھا، وہ آگے حضرت کو کہتا ہے حضرت یہ آپ کا مہمان خانہ مجھے پسند نہیں آیا۔ حضرت کا دربار تھا، آپ کو غصہ لگا، آپ نے فرمایا ذرا آنکھاں کھول کے دیکھ، یہ مہمان خانہ نہیں ہے یہ میرا محل ہے۔ اس نے کہا حضور ذرا آپ ہوش کریں، محل نہیں ہے مہمان خانہ ہے۔ وہ آپ نے فرمایا پھر دلیل دے۔ اس نے پوچھا جی آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے والد۔ کہا والد سے پہلے کون رہتا تھا؟ انہوں نے کہا میرے والد کے والد۔ انہوں نے کہا ان سے پہلے کون رہتا؟ انہوں نے کہا میرے والد کے والد کے والد کے والد۔ تو آگے سے بھی کہتا پھر حضور مہمان خانہ کنوں کہندے نے، ایک جان ڈے ہے ایک آن ڈے ہے، مہمان خانہ ہے۔ کسی نے بڑا کمال لکھا تھا، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ جب سے سبق بھول گئے ہیں نا حضرت، اور ہم نے خود کو مالک سمجھا، بھائی نہیں مالک اللہ ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب ہے، ہم نہیں ہیں، ہم تو مالی ہیں۔ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ خالی ہیں ہم جی، خالی جڑ رہے ہیں، کیوں سبق بھول دیکھیے۔ یہ جانچ ہے، امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ جانچ کیا، یہ جانچ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ آزمائش ہے ہماری نہیں ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا حضرت۔ اور یہ یاد رکھنا حضرت، یہ جو آ گیا نا اس کے دھوکے میں حضرت، یہ تو حضرت یہ تو وہ دوڑا دوڑ کے تھک جائیں گے، اس میں تو نہیں ختم ہونا کبھی۔ ہاں جو اس دوڑ میں لگ گئے نا حضرت، یہ دوڑ تو ختم ہوگی نہیں کبھی بھی آپ سے۔ اب میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن حضرت جی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ نہیں ختم ہوگی حضرت جی، یہ ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت رہنے۔ ہم نے اس کو مقصد کیوں بنا دیا؟ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ جل شانہ ہے، مقصد غلامی مصطفیٰ ہے، ضرورت ہے، اس کو ضرورت رہنے۔ اور باقاعدہ مولانا اس کو حکایت کیا، باقاعدہ وہ حضرت فرماتے ہیں کوئی بزرگ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، جب وہ مسجد کے قریب پہنچے نا تو مسجد کے باہر بیٹھا ایک بچہ رو رہا تھا۔ اب میں عمر کے حوالے سے بزرگ کی بات نہیں کر رہا، میں امال کے حوالے سے بزرگ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو بھی امال کے حوالے سے بزرگ ہوگا تو پھر اس کا دل نرم بڑا ہوگا، نرم ہوگا۔ میں عمر کے حوالے سے بزرگ کی بات نہیں کر رہا، میں امال کے حوالے سے، تو اس کا دل نرم ہوگا۔ وہ ہلکا ہے یہاں تو پریشم کی طرح اندر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت کی توجہ زمین کے لیے طرف نہیں تھی، آگے ایک فقیر بیٹھا تھا جو اندھا تھا، وہ بے توجہ ہی میں نا آپ کا پاؤں سندے فقیر کے پاؤں پہ آ گئے، تو آگے اس کو بھی نہیں پتا تھا امیر المومنین نے، وہ آگے سے چلا کے کہتا ہے اور تجھے نظر نہیں آتا تو اندھا ہے؟ اللہ جن کے حوالے سے ہم نے مشہور کر رکھا ہے بڑے سخت تھے، نہیں شریعت کے حوالے سے بڑے سخت تھے، دل کے تو بڑے نرم تھے آپ۔ وہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کا پاؤں پکڑ کے دبانا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے غلطی ہو گئی ہے، باقی اندھا میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں دل نرم حضرت۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں ایک اونٹ پہ سوار تھا، وہ اونٹ کچھ شدید تھا، اب فرماتی میں نے اس کو سزا دینی چاہیے، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، بے شک یہ جس چیز میں ہوتی ہے یہ اسے زینت دیتی ہے، اور جس چیز میں سے نکل جاتی ہے اس کو بے رونق کر دیتی ہے۔ ہم اسی کی تو بے رونق ہو گئے ہیں، آج ہمیں نرمی نہیں رہی ہے، آج ہمیں برداشت نہیں رہی ہے، آج ہمارے ظرف بڑے چھوٹے ہو گئے۔ جیسے میں نے کہا نا، آپ جس کے جا کے دروازے پہ دستک دو گے آپ کو یہی ملے گا، در صدیق پہ چلے جاؤ، در مولا علی مشکل کشا پہ چلے جاؤ، در عثمان غنی پہ چلے، ہر در پہ آپ کو یہ رنگ نظر آئے گا، لیکن پتہ نہیں حضرت یہ رنگ ہم میں کیوں کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس رنگ کو لاؤ۔ اقبال نے کتنا باریک اشارہ دیا تھا،
اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی ایک بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو دل میں خواہش آ گئی، خواہش کیا آئی کہ میں دیکھوں کہ اس وقت میرے شہر میں سب سے زیادہ اللہ کا مقرب کون ہے۔ اللہ کی دعا کر دی۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کہ جب رات کو سو گئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ندا کر رہا ہے کہ اے فلاں، وہ جو فلاں کپڑے کا دکاندار ہے نا اس وقت تیرے شہر میں سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہے۔ کہتے ہیں آنکھیں کھلی تو بڑا پریشان ہوا کہ مجھے تو تھا کہ وہ فلانے حضرت صاحب کا نام ہوگا، وہ فلانے حضرت، کسی حضرت صاحب کا نام ہی نہیں، ایک دکاندار ہے۔ اب کیونکہ جتنی دیر آپ نے کسی سے کوئی معاملہ نہیں کیا آپ کسی کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کہتے میں دیکھنے گیا کہ کیا بابا جی کو لمبی سی تصویر تو نہیں رکھی ہوئی یا پردے کے پیچھے سارا دن دکان میں نفلیں تو نہیں پڑھتے۔ کہتے میں گیا تو نہ پردہ تو نہ تصویر۔ کہتے میں نے جا کر نا حضرت سے ایک کپڑا جو ہے نا پسند کیا۔ کہتے حضرت نے وہ قیمت کے حوالے سے کوئی بحث نہیں کی، کچھ میری مان لی کچھ اپنی منا دی۔ اب فرماتے میں تو راز جاننے آیا تھا تو بات تو وہاں ہی ختم ہو گئی، راز تو کھل کوئی نہیں سکا، یہ مقرر کس طرح بن گئے۔ تو کہتے میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا وہ تھیلی نکالنے کے لیے کہ حضرت کو پیسے دوں۔ تو کہتے جب میں پیسے نکال رہا تھا تو حضرت آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر ایک بات کہوں تو مانیں گی میری؟ کہتے میں نے کہا چل شکر ہے گال ٹوری تھے۔ کہتے میں نے کہا حضور بتائیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں حضرت جی یہی کپڑا، یہی کوالٹی، یہی دام آپ کو سامنے دکان سے مل جائیں گے، مجھ سے نہ خریدیں اس سے خریدیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اپنا گاہک بھی کو جانے دیتا ہے، یہ کیسا آدمی ہے کہ اپنا گاہک سامنے دکان پہ بھیج رہا ہے۔ اب فرماتے وہ دل میں خیال آنے شروع ہو گئے، نہیں ہوتا ہے نا کہ کوئی اور آ کے دکان ڈالے تو اس نے ہی ڈال لی ہوگی، اس کا بھائی ہوگا۔ اب فرماتے میں اس طرح کچھ سوچ رہا ہوں تو کہتے وہ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے حضرت جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ کہتے پھر میں نے بھی پوچھا حضرت پھر اپنا گاہک سامنے دکان پہ کیوں بھیجتے پھر؟ تو کہتے وہ آگے سے مجھے کہنے لگے حضرت بات یہ ہے میں صبح کا بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ ابھی تک ایک گاہک بھی نہیں ہے، اور مجھے جتنے چاہیے نا میں اتنے کما چکا ہوں، تو بچے تو اس کے بھی ہیں نا، کھانا تو اس کے بچوں نے بھی کھانا ہے، آپ چلیں اس سے کپڑا خرید لیں اس کے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں دکان سے اٹھ بھی آیا اور ساتھ ہی سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کس طرح بنتے ہیں۔ آج ہمارے پاس 10 عمریں تو ہیں لیکن آج ہمارے پاس درد دل نہیں ہے، آج ہمارے پاس درد دل نہیں ہے، آج ہمیں اللہ کی مخلوق سے پیار نہیں ہے۔ یہ شاید آپ میں سے کو حضرت کو جانتا ہو، حضرت کا سمتانا تھا کہ نہیں، قبلہ حافظ صابر علی صابر صاحب رحمۃ اللہ بھوپال والا مرد کلندر۔ میں حضرت تشریف لائے نا، میرے بزرگوں کا عرس تھا پہلا تو حضرت کا بھی خطاب تھا، تو میں نے یہ والے ہار نہیں منگائے ٹھنڈے ہی، میں نے دوسرے منگوائے کیونکہ مجھے احساس ہے ان باتوں کا، نہیں بھائی کسی کو تکلیف نہیں دینی بھائی، بات مائنڈ نہ کرنا، میں بس میں نے کبھی نہیں کی آج تک، آج پہلی بار بس کر بیٹھا ہوں کیونکہ اس پہ بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن چلو کہیں نہ کہیں تو نہیں ہے نا حضرت، ٹھیک ہے نا، تو احساس لے کے آئیں کہ جی میں یہ کر رہا ہوں تو اس سے کسی کو، میں نے حضرت وہ دوسرا ہار تھا تو میں حضرت کے گلے میں نا ہاتھ ڈالنے لگا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو مجھے آگے سے رو کے کیا فرماتے ہیں، فرمانے لگے اوے کہتے مصباحی صاحب ہار جتیاں نو پائی دے رہے میں تے ہریاں مینوں ہر کانوں پان دے دے ایسے درویش آدمی تھے، جوتی نہیں پہنی حضرت نے، ننگے پاؤں رہے تھے، اور کبھی حضرت نے پریس کیے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنے، سلوٹ والے سادے کاٹن سادے، بہت فقیر منشا آدمی تھے۔ اس دفعہ تو کرونا کی وجہ سے حضرت کا عرس ہو نہیں سکا، پچھلے عرس پر نا یہ بات سنائی گئی، وہاں اللہ سنانے والا کو خطیب نہیں تھا، کوئی اس کو الفاظ ہی بھی نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے جی، کوئی انداز بھی نہیں تھا، لیکن حضرت کیونکہ بات سچی تھی اس نے سارے مجمع کو رلا دیا۔ بات کسی نے کیا سنائی کہ وہ کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، جون کا ماہ تھا، گرمی جو پڑتے، ہر بندہ آ کے نا حافظ صابر علی صابر صاحب کو حضور دعا کرو بدل ہوئے۔ اگر آپ میں سے کسی نے حافظ صاحب کی دعا سن رکھی ہے تو دعا بھی اس طرح کرتے تھے کہ بندے کو یقین ہوتا تھا کہ بابے نے اللہ نے منا لینا ہے، ایسا انداز تھا آپ کا دعا کا۔ ہاں لیکن وہ دعائیں کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ ایک دن وہ ملک صاحب ہے جو راوی ہیں اس بات کے، وہ کہتے ہیں حافظ صاحب نے نا کو مدرسہ بھی تھا اس کا، کہتے ہیں حافظ صاحب نے نا کو بچہ بھیج کے مجھے بلوایا
کہتے میں حاضر خدمت ہوا تو حضرت نے 1000 دیا مجھے اپنی جیب سے اور فرمانے لگے ملک جی اس کا وہ گوشت لے کے آنا ہے جو آپ اپنے گھر کھاتے ہیں. ہاں جی احساس. میں اس دن قبلہ جیسے آج بھی بچوں کو ہم نے فون کیا نا تو انہوں نے کہا جی آپ وہاں کھڑے ہم لینے آ رہے ہیں. ہم کسی پروگرام پہ گئے تو ہم کھڑے تھے وہاں چوک میں تو وہاں ایک سوئٹ کھڑی تھی. آپ کو پتہ ہے اس وقت سوئٹ کی کیا قیمت ہے؟ نئی سوئٹ کی تقریباً 46 لاکھ روپے کی نئی سوئٹ ہے. ٹھیک ہے جی 47 ٹھیک ہے جی 46 40 لاکھ روپے کی نئی سوئٹ. تو سوئٹ میں سے نکل کے 4 لڑکے کھڑے تھے میرے سامنے نکلے ہیں. میں بھی انتظار کر رہا تھا باہر کھڑا تھوڑا موسم کا مزہ لے رہا تھا. میں بھی جو پڑی تھی تو ایک چھوٹا بچہ نا اتنی سردی میں یہ انڈے بیچنے آتا اس کو اپنی طرف بلا کے نا اس کو پوچھتے ہیں کنے دا انڈا ہی 5 سے کنے دا انڈا ہی انہوں نے کہا یہ 20 روپے دا ایک انڈا ہے. تو اس کو کہتے ہیں جب 5 لائیں گے تو کنے دا دیں گا. خدا کا خوف. اس بچے کو دیکھ کے میرا دل پھٹ رہا تھا. میرا بھی تو بچہ ہے نا میرا بھی تو بچہ. مجھے کیا 3 کان لگے ہوئے یا میری 4 آنکھیں ہیں کہ مصباحی کا منڈا تو وجن کرے اس کو بھی تو کسی ماں نے جنا ہی ہے نا. وہ اتنی سردی میں انڈے بیچ رہا تھا. دیکھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے اس کی بے نیازی ہے مالک کی. جے چاہیں تیرا جان دے تخت عطا فرمائے. مجھے تو لگتا ہے میاں صاحب یہ شعر شاید میرے لیے کہہ کے گئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے غلطی پہ غلطی ہے. جے چاہیں تیرا جان دے تخت عطا فرمائے جے چاہیں تے شاہ کو لدر تک خیر منگائے. اس بچے کو دیکھ کے کلیجہ پھٹ رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنے کا انڈا ہے اسے لے کے اس کو 100 روپے شکریہ کے طور پہ دے دیتے تھے. لیکن کیا ہے اس بچے کو کہتے ہیں جب 5 انڈے دیے تھے کتنے دے ظاہر تو بیچارہ بیچنے نکلا تھا. کہتا چلو تم 90 روپے دے دیتے. انہوں نے 90 روپے کے 5 انڈے دیے. یہ ہمارا حال ہے. احساس ہی نہیں رہا. احساس ہی نہیں. اللہ کوشش کرو جی ہمیشہ غریب آدمی سے سبزی لو. جو آپ کا لحاظ نہ کرے آپ اس کا لحاظ کرو. ڈنڈی بج رہی ہے جی. مجھے سچ بتاؤ جی کبھی ہم نے ڈر لگ جانا کہ میکڈونلڈ والے میرے تو کیس نہ کر سکتے. کبھی آپ نے میکڈونلڈ والوں سے بحث کی ہے بھائی یہ کیا آپ کا کیوں آپ 400 روپے کا برگر دے رہے. کبھی آپ نے پیزا ہٹ والوں سے بحث کی ہے؟ کبھی باٹا والوں سے کی سروس والوں سے ہش پپیز والوں سے. یار پھر غریب سبزی والے نا کیوں کرنا ہے بتاؤ یار کیوں سے بحث کرتے ہو. کیا کما لے گا وہ آپ کے آلو میں سے 4 روپے 5 روپے. یار کلیجے بڑے کرو. اس طرح تو نہیں پڑھتے کسی کے. اور چلے حضور قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں دینے سے پڑھتا ہے. کلیجے بڑے کرو. ہمارے کلیجے بہت چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. یہاں تو ہوتا ہے نا پھر وہاں بھی بحث ہو وہاں ہو ہے کوئی نہیں. وہ جناب بل آتا ہے ہم چپ کر کے جناب وہ اس میں رکھ اٹھ کے آ جاتے ہیں. تو بیچارہ غریب سبزی والا ٹھنڈ میں بیچارہ ریڑھی لے کے سبزی بیچنے آیا ہے. ایکسٹرا رکھ کے آتے ہیں. اسے ہم بحث کرتے ہیں نہیں. محبتیں کرو. آج محبتیں نہیں رہی. آج احساس نہیں رہا. اور میری بات یاد رکھنا آج دکانیں چل رہی ہیں لوگوں. ہر دوسرے بندے کو یہ وہم پڑ گیا جی مجھ پہ کسی نے جادو. کسی نے آپ پہ جادو نہیں کیا. کسی نے میں لکھ کے دینے کو تیار. ہوا کیا ہے کیونکہ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. رحم کرنا بند کر دیا. پھر کیا ہے اوپر سے پھر معاملے پہ بھی دن بدن کسے جا رہے ہیں. نہیں رحم کرو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایک شامی کو کرائسس آ جاتے ہیں نا اس پہ بھی آ گئے. وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ اپنے کشانہ مبارک کے باہری چارپائی پہ بیٹھے آگے کرتا حضور امیر بھی ہو تے امیر بھی امیر بھی ہو مسلمانہ دے بھی امیر ہو تے دیوے دے بھی امیر ہو. میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں. شام سے آئے ہم. کچھ کاروباری حالات اس طرح کے ہو گئے کہ قرض چڑھ گئے. اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو میں نے شہر مدینہ کا رخ کیا ہے. مجھے کچھ عنایت فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئے. فرماتے ہیں باہر سے معاملہ بڑا ٹشن ٹاٹ ہوگا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. فرماتے اندر جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ چارپائی تو بڑی دور کی بات ہے ایک کھجور کی چٹائی اور وہ بھی پھٹی پڑی ہے. مجھے اس میں بٹھا کے کہنے لگے بھائی 3 دن گزر گئے میں نے تو خود ہی کچھ نہیں کھایا تجھے کیا ہاں اس طرح کا. تو میرے بھائی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا وہ تجھے دیں گے بڑا. اچھا وہ لکھا ہے کہ وہ شامی بزرگ جاتے عرض کرتے ہیں بارگاہ صدیق اکبر میں حضرت وہاں جا کے آپ کا نام لوں. آپ نے فرمایا میرا نام نہیں لینا پڑے گا.
حضور نبی علیہ السلام کا امتی ہونا کافی ہے تیرے لیے. سبحان اللہ. ابو شامی بزرگ کہتے ہیں جب میں حاضر کروں بھائی اس طرح کے گھر تو نہیں تھے نا, چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں. کہتے اندر سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی ہے. آواز کیا آ رہی ہے؟ آپ اپنے بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں اور یہ تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو؟ خبردار آج کے بعد اگر تم نے دودھ میں شہد ملا کے پیا, اگر دودھ پینا تو تنہا پیو, شہد پینا تو تنہا پیو. وہ شامی کہتے ہیں میں باہر کھڑا سن رہا تھا اور میں نے دل میں کہا جو بندہ اپنے بچوں کو بھی اس بات پہ ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیا ہے, وہ مجھے کیا دے گا؟ کہتے میں وہاں سے واپس چل پڑا. کہتے تھوڑا سا آگے گیا تھا تو حضرت عثمان غنی باہر تشریف لے آئے اور مجھے آ کر انہوں نے السلام علیکم کہا. کہتے میں نے وعلیکم السلام کی صورت میں جواب دیا تو مسکرائے. مسکرانے کی وجہ کیا تھی کہ آنے والا میرے محبوب کا امتی ہے. بڑے لوگ بڑی بات ہے. کہتے آگے سے مجھے فرمانے لگے بھائی تجھے انتظار کرنا پڑا, میں ذرا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا. کہتے چارپائی بچھائی, مجھے بٹھایا. کہتے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے میرے پینے کے لیے چیز آئی وہ کیا تھا؟ دودھ میں شہد ملا ہوا ہے. دودھ میں شہد ملا ہوا ہے. کہتے جو دوسری چیز کھانے کے لیے آئی وہ کھجوروں کا حلوہ تھا. کہتے میں بڑا حیران ہوا, بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا, تو مجھے دودھ میں شہد ملا کے پلا دیا. کہتے میں نے عرض کی حضور جب میں حاضر ہوا تو یہ معاملہ تھا, تو مجھے بھی تو آپ نے دودھ میں شہد ملا کے پلایا, یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کو اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ عثمان کا مال اس لیے نہیں ہے کہ صرف عثمان کی اولاد ہی سے لطف اندوز ہو, بلکہ عثمان کا مال تو یہ ہے کہ یہ محبوب کی امت پہ قربان ہو رہے ہیں. یہ رنگ تھے ان کے, یہ رنگ تھے جن کو. آج میرا نظریہ کیا ہے؟ میں کلیں کھانے ہیں. تو کلیاں کی کھا لیں, 2 ہی روٹیاں کھانی ہیں. تو 3 کھان لیں تو کنی دیر کھا لیں گا؟ قریب تین ڈاکٹر موٹا نہ لگے اور چلے آ رل کے کھا, ساری زندگی کھائیں. اور میرا کلپ اس پہ باقاعدہ موجود ہے. میں نے اپنے استاد محترم کو 80 سال سے بھی اوپر کی عمر میں گوشت کھاتے دیکھا, اور آج ہمارا یہ ہے کہ 40 کے بعد بھی ڈاکٹر گوشت منع کر رہے ہیں. کسی کو یورک ایسڈ ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو شوگر ہے. میں نے عرض کی میں حضور عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے, تم کوشش کریا کرو کوئی دلیا شلیا کوئی رس رس چاچ پی کے کھا لیا کرو, گوشت نہ کھایا کرو. فرمان لگے کی ہوتا گوشت کھانا؟ میں 2-3 بیماریاں دا نام لے کے کیا میں حضور نے کوئی کو جڑی. فرمان لگے اللہ دی عزت و عظمت دی قسم میں کدی بھی نہیں. میں نے ضرور کیوں؟ فرمان لگے کیونکہ میں کدی کلیاں نہیں کھاتا. یہ ان کا یقین ہے, یہ ان کا یقین ہے, کلیاں نہ کھاؤ. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کاشانہ مبارک کے باہر بیٹھے ہزاروں کی تار رو رہے ہیں. ایک حضرت مولا علی کے غلام گزرے ہیں, محب علی گزرے, روتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں مولا اب کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے کہ اللہ علی سے ناراض ہو گئے. عرض کرتے ہیں حضور مولا اللہ زمانے سے تو ناراض ہو سکتا ہے لیکن علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گئے. عرض کرتا ہے حضور پھر کوئی دلیل بھی تو دینا, کس طرح آپ کو لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا 10 دن گزر گئے, علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا, اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے؟ کھولو یار کھولو. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. کام اٹھا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی ہم برداشت لائیں. یہ تو میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا, کلیں رہ جانا جیسے. اور مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے اب تو ابھی کو تھوڑے سے حالات ہیں اس طرح کے, یوکھیاں سوکھیاں منہ ملیدہ رکھن لئی اسی ایک دوسرے دے جنازیاں تے آ جانے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر حضرت ہم نے اس حوالے سے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ حضرت جی منجی چکنا والا بھی کوئی نہیں جانتا. حقیقت میں کہہ رہا ہوں, جس طرح دن بدن نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہم ان کا کوئی سدباب نہیں کر رہے, اس حوالے سے تربیت ہم نہیں کر رہے. تھوڑا سا برداشت لاؤ. اور ہمارے جیسے میں نے کہا نا, ہمارے بزرگوں میں اتنی نہیں, ہمارے بزرگوں میں اتنی برداشت تھی, اتنی برداشت تھی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ اب اپنے مریدین کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. لازمی تو نہیں کہ حضرت جی اب لالا موسیٰ میں گزارے ماننے والے ہیں, نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں, اور کچھ نہ ماننے والے تو بہت آگے تک گئے ہوتے ہیں. وہ کوئی ایسا ہی گھر تھا حضرت کے علاقے میں جو حضرت کا صرف نہ ماننے والا نہیں تھا, حضرت سے بڑے بڑے اوپر والے درجے کا بغض رکھتے تھے. ان کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ حضرت نے یہاں سے گزر کے جانا ہے, انہوں نے تندور میں سے ساری راکھ اکٹھی کر کے نا کسی برتن میں جمع کر لی. جب حضرت گزرے نا ان کے گھر کے نیچے سے, انہوں نے چھت پر سے حضرت کے اوپر راکھ پھینک کی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ, وہ امامہ خراب ہو گیا, چہرہ سیاہ ہو گیا, داڑھی گندی ہو گئی, لباس ہو گیا,
ٹھیک ہے جی. حضرت اوپر دیکھ کے تو مسکرائے لیکن مریدوں سے برداشت نہیں ہوا, وہ لڑنے پہ اتر آئے. اب ان کو فرمایا بھائی کیوں لڑ رہے ہیں بھائی, راگ مجھ پہ پھینکی ہے, تم کون ہوتے ہو لڑنے کے؟ حضور آپ ہمارے شیخ ہیں, پھر وہ مرشد ہیں, ہم اسی لیے تو لڑ رہے ہیں کہ آپ پہ بھی اس نے راگ کیوں پھینکی اور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی میں تو اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ شکر ہے بات راگ پہ ختم ہو گئی ہے, میں تو آگ کے لائق ہیں. کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے آؤ یار کوئی یہ حضرت جی ان کے لیے برداشت نہیں کرنی, ان کے لیے کرنی ہے, ان کے لیے کرنی ہے. محبتیں لے کے آؤ, اپنے پین پر آنا چھوڑو, اپنے پین پر آنا چھوڑو. حضور نبی دیکھو نا ماشاءاللہ سیال شریف کا نعرہ لگ رہا تھا, تو اگر آپ سیال شریف کا دامن پکڑیں تو بابا فرید پہنچ جائیں گے. چشتی خان کا ہے, میں نے پڑھا ہے کہ ایک روز بابا صاحب بیٹھے تھے, کسی نے حضرت کی بارگاہ میں کینچی پیش کی, آپ نے لینے سے انکار کر دیا. یہ میرا دل کہتا ہے کہ کو بیٹھا ہوگا ایسا, نور باطن سے حضرت نے مشاہدہ فرما لیا اس کی تربیت کرنے کی, آپ نے لینے سے انکار کر دیا. کسی نے حضرت کی بارگاہ میں سوئی پیش کی, بڑے خوش ہوئے, چوما سر پہ رکھی, وہ لوگ بڑے حیران ہوئے, حضور کینچی نو نہ سوئی والی ہے کچھ ایک ہی. فرمایا کینچی سے ہم کو پسند نہیں. حضرت حضور ہو کیوں؟ فرمایا دو کر چھڑ دی, دو کر چھڑ دی, وکھرے کر چھڑ دی, پاڑ چھڑ دی. تو حضور سوئی فرمایا سوئی ہے تو نکی جی لیکن سانو بڑی پسند ہے. وہ جڑے دو ہوئے انہوں نے بھی ایک کر چھڑ دیا. اللہ کے لیے, یہ اللہ کے لیے, یہ تمہارے بزرگوں کا طریق تھا. لیکن کیا ہے کہ آج ہمارے پاس بزرگوں کے نام رہ گئے ہیں, لیکن حضرت جی آج ہمارے پاس بزرگوں کے طریق نہیں رہے ہیں. کوشش کرو حضرت جی طریقہ بھی وہ والا دیکھیں. اور حضرت جی وہ کسی نے کہا تھا نا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ, اے کام اوکھا ہے حضرت, کام بڑا اوکھا سوکھا کام ہے حضرت, بہت اوکھا کام ہے. لیکن حضرت جی یہی اس میں اعظم ہے, یہی اس میں اعظم ہے. کبھی ہاتھ کے دیکھنا, یہی اس میں اعظم ہے. کبھی ہاتھ کو بزرگ تھے نا, ان کی بارگاہ میں کوئی نوجوان آ گیا اس میں اعظم سیکھے, تو یہ جی ایک بار چٹو کے ویخ لینا کہ پاڑا کنے جوگا ہے, خیر پانی ہے کہ نہیں پاڑی ہے, انہوں نے ٹو لیا نہیں جوگا کوئی نہیں ہے. کیونکہ جی یہ جو آج ہر بندہ مکتب عشق, بھائی جس بندے کو ہارنا نہیں نہ آتا اس کو نہیں داخلہ ملتا مکتب عشق میں. یہاں تو پیر پیر پہ ہارنا ہے. جس کو ہارنا نہیں آتا اس کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے, اس کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں. جس کو ہارنا نہیں آتا اس کے لیے یہاں تو ہے ہی ہار نہیں, یہاں تو ہے ہی ہار. وہ جو ہے نا آ گیا, آپ نے دیکھ لیا, کچھ عرصہ اس نے گزارا اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں پتہ لگا آپ کل اس میں اعظم ہے. آپ نے کہا پتہ نہیں کتنے دانت چھڑے, کہنا نہیں حضور میں سنیے. فرمایا پھر حضور پھر میں نے نہیں سکھا. آپ نے فرمایا بھائی ایویں تو نہیں سکھائی رہتے, جان دی بازی لاگ تے لبدا ہے کام, لیکن اے کام کر کے تو اج جڑا نا وہ جا کے تے چونک چ کھلو جا, پھر رات میں تمہیں دساں گے کہ سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا. وہ کھڑا ہو گیا, سارا دن تو کچھ ہوا نہیں. جب واپس آنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ بابا جی نا بزرگ آدمی وہ گدھے کے اوپر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہے ہیں. وہ چونک میں سپاہی کھڑا تھا, گزرتے گزرتے نا ایک لکڑی اس سپاہی کی کمر میں لگ گئی. سپاہی نے آؤ دیکھا نتا, عمر کا کوئی لحاظ نہیں رکھا, بابا جی کو پیٹنا شروع کر دیا, اور اتنا پیٹا کہ بابا جی کو لہو لہان کر دیا. اب یہ وہاں کھڑا نا یہ غصہ کرتا رہا. سپاہی سی نا نام ہوتا تو چلو ہو سکتا کہ ود ہی جاتا ہے, کیونکہ ہمارا غصہ تو سیاح ہے نا, سیاح غصہ آتا ہے. جن سی ویاہ ہیں نا سانو بڑھی تو غصہ آئے گا, پتہ بھلی لوگ نے کو کہنے کا حقیقت ہے جی. میں آپ کو زمانے کی بات سنا رہا ہوں, سانو بڑھی تو غصہ آتا ہے کیونکہ انہیں کہنے کا, اور جنہیں کوارے نے ہے نا سارے ماں تو غصہ آتا ہے کیونکہ پتہ انہیں بھی کھ نہیں کہنا, ابے تو نہیں آئے, پتہ انہوں نے پواں کے پٹھے آتے ہیں. یہ ہمارا غصہ اسی طرح کا ہے, یہ ہمارا غصہ سیاح غصہ ہے. آگے پولیس والا تھا, اس کو بھی چپ کر کے نا وہ وہاں اپنا غصہ نا پیروں پہ نکالتا رہا. اور جو کبھی پیرا نے اس میں آدم سکھایا ہوں نا, اج میں پڑھ کے تو سپاہی مار چھڑا, لیکن وہ آتا ہی نہیں تھا بیچارے کو. وہ جناب اسی طرح غصے میں واپس آیا, پیرا کو پوچھا کہ کی بنی, سارا قصہ سنا دیا. رینڈ پہ غصہ کر کے کہتا ہے حضرت کدی تسی اس میں آدم سکھا چھڑ دیا جو سپاہی نہیں تھی بچڑا. آپ نے آگے سے پوچھا, آپ نے فرمایا کیا تجھے پتہ ہے میں نے اس میں آدم کس سے سیکھا؟ اس نے کہا نہیں حضور. آپ نے فرمایا جڑے بابے نے کوٹ پہن رہی میں وہ کوئی سیکھی. یہ بکھرا محکمہ ہے, جس کو ہارنا نہیں آتا اس کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں, یا غصہ مارنا پڑنا ہے, یہاں غصہ
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ امام العاشقین حضرت ہے، ولیوں کے امام حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ یہودی سے برسر پیکار، مسلمان کیوں نہیں تھا سامنے؟ آپ نے گرا دیا، گردن اتارنے لگے، اس نے چہرہ مولا علی مشکل کشا کی بے ادبی کر دی، اٹھ کھڑے ہوئے کپڑے جاڑ کے اس کا جا چلا جا، عرض کرتا ہے لاؤ تو، فرمایا ہوں نہیں لانی ہے، حضور وہ کیوں؟ فرمایا گل ہے پہلے تیرے نال لڑائی سی رب دے رسول نے، ہوں تو میرے منہ تے تھکیا ہے، لڑائی بن گئی علی دی اپنی، تو علی کی عادت ہے کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، اس کو ہارنا نہیں آتا، اس کے لیے تجھے بھی جان کوئی نہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہم اپنوں سے جیتنے نکلے نہیں یار، کدی ہردا بھی مزہ اچھا ویکھاں کدی ہے بڑا کوڑا کوٹی ہے، لیکن ایتھوں تک کی کوڑا تھلے جاندے نے بڑا مزہ دینے کدی ہار نہیں، احساس پیدا کر دے۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لمبی لمبی محفلیں ہیں، بڑے بڑے نوٹوں کی تھدیاں جو پھینکی جا رہی ہیں، وہ میاں وہ تو تجھ سے یہ چاہتے نہیں، وہ چاہتے ہیں تو اپنا آپ مار، تو اپنا آپ مارو حضرت کی، پھر مدینہ کوئی بھی نہیں دور۔ بہرحال میں کافی موضوع کھول بیٹھا ہوں، اب میں سمیٹتا واپس آنے لگا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی نے یہ جواب دیا، اب نے فرمایا کہ مال اس لیے ہے کہ میرے محبوب کی امت پہ خرچ ہو، اس لیے بچوں کو منع کر رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کچھ عرض بھی نہیں کیا، آگے سے مجھے فرمانے لگے بھائی وہ اونٹ میں نے تیرے لیے تیار کروا دیا، تیرا لباس بھی ہے، تیرے بچوں کا بھی لباس ہے، اور میں نے اس میں جو ہے نا 6000 درہم بھی رکھوا دی۔ کہتے میں 3000 مانگ رہے تھے، حضرت نے 6000 دے دیے، اور فرمانے لگے شام تک جانے کے لیے کھانا بھی رکھ دیا۔ کہتے ہیں میں تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آیا اور عرض کی حضور یہ اونٹ واپس کرنا آنا ہے، تو فرمانے لگے نہیں اونٹ بھی تیرا ہی ہے۔ کہتے میں نے پھر بارگاہ ذوالنورین میں اس کی، میں نے کہا حضور بہت شکریہ، تو مسکرا کے فرمانے لگے میرا شکریہ نہ ادا کر، شکریہ ادا کرنا تو جا کے ابو بکر کا کام ہے، وہ ہلکا یارا تو ریشم کی طرح۔ ہمارا آخری حضرت جیسے جیسے ہمارے پاس پیسے آنے شروع ہوتے ہیں ہم تو یار بدل دیتے ہیں، ماڑے یار چھڑ چھڑنی ہے کہ پیسے ہی نہ مانگ لیں، ہم تو رشتے دار بدل دیتے ہیں، ماڑے جاندے نہیں، ماڑے بلاندے نہیں، ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں، اور نام بدل گیا۔ گل پھر ہوئی ہے 2 صبح 2 دوپہر تے 2 رات، 6 روٹیاں دی گیم کہڑے پاسے پہن گئے اینو ونڈ ونڈن نہیں اینو ونڈ، اور کدی ونڈ کے ویکھ بڑے پسند نہیں رب نے سبھی۔ اور میں تو جی اپنے جمعے میں، کیونکہ میری جو جمعے کی گیدرنگ ہے نا پیچھے فیکٹری ایریا ہے نا سارا، میں تم سے کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار گل سن، اسی تو کتے جان دی بازی لانی ہے، پھر بھی پتہ نہیں رب دی یاری لبنی ہے کہ نہیں لبنی ہے، اور تاڑے کل مال یہ خرچ کرو، کیونکہ محبوب فرما رہے ہیں جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہے، خرچ کرو، تاڑے لیے تو بڑا آسان ہے، کیوں ہے دینا پیار پاندے ہوئے دینا پیار نہ پاؤ، اینو خرچ کرو۔ دیکھو خرچ نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ملک صاحب مجھے فرمانے، ملک صاحب کہتے ہیں مجھے آپ صاحب نے نہ بھیجا اور 1000 روپیہ دے کے فرمایا ملک بھائی اس کا وہ قیمہ لے کے آنا جو آپ اپنے گھر کھاتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا اپنے لیے کچھ اور اللہ کے لیے کچھ اور، اللہ کے لیے تو بڑا سونا دیا کر دے۔ غالب نے کتنا کمال کا تھا، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہے، چلے وہ تو جانے دے کے بھی کہتے ہیں کہ حق نہ ادا ہوا، تو 10 روپے دے دیا رو ملے، تو 10 روپے دے دیا رو ملے، ارے جی ڈرو، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آج لوگ ڈر نہیں رہے اس کی دینے والی، ہو سکتا ہے تجھے نہ یہ معاملہ ہو لیکن یہ نہ ہو کہ تیرا کیا تیری اولاد کے آگے آئے میاں، اپنی اولاد کے لیے کانٹے نہ بو کے جا، اپنی اولاد کے لیے گلاب لگا میاں، یہ بے نیازی ہے۔ بَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں فرماتے عید کا دن تھا اور کو بالکل نیا نویلا جوڑا، نو بیاتا جوڑا عید کی نماز پڑھ کے نا اپنے گھر میں بیٹھا کچھ میٹھا کھا رہا تھا، باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، ٹھیک ہے جی بھائی بھکاری کو چھڑ کے آپ کو کسی نے اس کا حق نہیں دیا، دینا یا نہیں دینا یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جھڑ کے نہ دے، اور میں بلکہ کہتا ہوں یار جو بھی کچھ دے چھڑیا کرو، کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، وہ جو بھی ہے موٹا چوٹا پھٹیا ہے اس کے نام کا کچھ دے دیا کرو۔ برحال آپ علماء سے رجوع کر سکتے ہیں اس مسئلے کے بعد، یہ میرا ایک اپنا ہے، یہ میری جان تو اس فکر ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، ہاں بھائی
کیا امام حسین نے علی اصغر نہیں دے دی ہے؟ کیا امام حسین نے علی اکبر نہیں دے دی؟ میں تو اس طرف دیکھتا ہوں تو باقاعدہ لکھا بھی ہے، پھر ایک اور دروازہ کھولنے لگا میں، باقاعدہ لکھا بھی ہے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا مولا کے لیے روانہ ہوئے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے، آپ کو سارا ہی پتہ تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے پا، مسئلہ یہ تھا۔ سارے گئے، ایک شہزادی صاحب ایسی ہیں جن کو جانے کی اجازت نہیں ملی، میں ادب سے نام نہیں وہاں ہی نہیں ہے، مکہ پاک مدینہ طیبہ، اور آج بھی مدینہ پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ اللہ کرے پھر سنیوں کی حکومت آئے اور ایسی جو جگہ ہیں، ایسے جو تبرکات ہیں، پھر ان کو سجایا جائے، ان کو سنوارا جائے، تو وہ ان کو نہیں اجازت ملی۔ اس وقت لکھا ہے کہ سب سے چھوٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو شہزادی صاحبہ کو بڑا پیار تھا، ساری بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بہت پیار کرتی ہیں بہنیں اپنے بھائیوں سے، ان کو بھی تھا، یہ فطری عمل ہے، کیونکہ فرق بھی تھا، وہ 6 ماہ کے تھے، آپ کی عمر مبارک زیادہ تھی، تو آپ نے بھی اپنے گھروں میں اس طرح دیکھا ہوگا، تو وہ خود تو اجازت نہیں ملی، اب ان کی کوشش یہ تھی کہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس رہ جائے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک آخری کوشش کی ہے، لکھا ہے کیا کرتی ہیں، اپنے بابا جان کی بارگاہ میں حاضر، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا، اپنے بھائی سے لپٹ گئی، جیسے بچوں کے انداز ہوتے ہیں، بڑی محبت سے میں اپنے بھائی کے کان میں کچھ جملے بولے، تو بھائی نے کیا کیا، اپنی بہن کی گود، بڑی خوش ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو رکھ لیا، اور بھائی میرے پاس رکے، امام صاحب بھی دیکھ رہے تھے، آپ تشریف لائے، آپ نے امام علی اصغر کو لپٹایا اور آپ نے بھی کچھ کہا، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس، اب یہ بڑی حیران میں گئی، یہ کیا ہو گیا، تو لکھایت کرتی ہیں بابا کہ آپ نے کیا کہا ہے میرے بھائی کے کان میں، آپ نے پوچھا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا میرے بیٹے کے کان میں، تو عرض کرتی ہیں بابا میں نے تو اتنا ہی کہا تھا بھائی علی اصغر آپ کیسے بھائی کہ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں اور آپ اپنی بہن کو یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس آ گئے، اچھا بابا آپ نے کیا کہا تھا، تو آپ فرماتے ہیں میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا وہ علی اصغر تو یہاں مدینہ ہی رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، وہ اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا، جہاں دی ہوئی تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا کیا ہو گیا یار، تجھے اتنے پیسے سے پیار ہو گیا، تیری جان جاتی ہے دیتے ہوئے، دے اس کو یار، دیکھ تیرے محلے میں کون غریب ہے، اور تمہیں اہل بیت کا انداز بھی بتا دوں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین رضی اللہ، لکھا ہے کہ جب غسل دینے کے لیے شہزادوں کے مبارک جسموں سے کرتے اتارے گئے تو پشت پہ باقاعدہ نشانات موجود تھے، آپ تو شہزادے تھے، ایسے شہزادے جو سواری بھی امام الانبیاء کے کندھوں پہ کیا کرتے تھے، ایسے شہزادے، شانوں والے شہزادے، تو آپس میں باتیں شروع ہو گئی بھی یہ نشان کس چیز کے، تو جو غلام تھا وہ رو پڑا، اس نے کہا کوئی بات نہ سوچا، تو پوچھا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کے، کہا نشان ان بوریوں کے جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھر میں چھوڑنے جایا کرتے، کیا ہوگا یار، اپنی اولاد کے لیے صرف پیسے تو نہیں اکٹھے کرو، یہ کچھ بھی نہیں کرتے حضرت، اگر ساتھ دعا نہ ہو یہ کچھ بھی نہیں یہ کرتے حضرت، صرف اپنی اولاد کے لیے پیسے نہ چھوڑو، ان کے لیے دعائیں بھی اکٹھی کرو، اگر دعا پیچھے ہو تو 1 روپیہ بھی خربوں جتنا کام کرتا ہے، لیکن اگر دعا نہ ہو تو آپ خرب روپیہ بھی چھوڑ کے جائیں گے، وہ آپ کی اولاد کے کام نہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے صرف پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں اکٹھی نہیں کر رہے، دعائیں اکٹھی کرو، وہ باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، وہ جو خامد تھا وہ درد دل رکھنے والا بندہ تھا، اپنی بیوی کو کہنے لگا وہ جو پکایا جا جس کو بھی دے اس میں سے تھوڑا تھوڑا، اس نے وہ پوری تھالی تیار کی اور وہ لے کے چلی گئی، بس دروازہ کھلا اور تھالی کے زمین پہ گرنے کی آواز آئی، ٹھیک ہے، بیوی کی چیخ بلند ہوئی، وہ بھاگتا ہوا گیا، فقیر تو دروازے پہ کھڑا نہیں تھا، اس نے جناب بیوی کو اٹھایا، لا کے اندر پلنگ پہ لٹایا، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، بیوی کو ہوش آئی، اس کو پوچھتا پر یہ لوگ کہ تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی، تو خود ہی زمین پہ آ گئی، یہ کیا تھا، وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھا، ان کا مجھے پتہ ہے،
اس نے کہا یہ جو باہر مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خامد تھا. ہاں جی جی جائیں تے راہ جاندے تخت بے نیازیاں نے مالک دیا. بھائی میں کوئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس جیسا لیڈر یہاں ہی صدر تھے نا, یہاں ہی پھر تختہ دار پہ لٹکا دیا. بے نظیر صاحبہ نے یہاں ہی حکومت کی نا, یہاں ہی ان کو گولی لگی ہے. بے نیازی نے مالک کیا. روز ہم تو ڈرتے ہی نہیں, ہم تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ مان الحفیظ, ہم تو ڈرتے ہی نہیں کوئی بھی. بڑی بے نیازی ہے اندر کی, جو چاہے سو کیا کرے یفعل اللہ ما یشاء. اس نے کہا جب میں نے اپنے پہلے خامن کو اس حال میں دیکھا تو میں گر کے زمین پہ گر گئی, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا پھر بتا ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح کوئی موقع تھا, باہر صدا بلند ہوئی ہے کو اللہ کے نام پہ نہیں, آپ نے تو مجھے بھیجا نا, لیکن یہ خود گیا. اور اس نے جا کر بڑی گالیاں دی مانگنے والے. ہاں جی میں جتنے بندے بیٹھے آپ کو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دے رہا. آپ فرماتے ہیں طاقتور سے تو ڈرنا, لیکن غریب سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. غریب کو کیوں ڈری, وہ کہڑا کوئی ایم این اے واقع, وہ کوئی ایس ایچ او یار ہی ان کی کر لیں. میں اپنے زمانے کے حوالے سے خود بات جوڑ رہا ہوں, وہاں یہ بات نہیں. اس نے کیا کرنا, اس سے کیوں ڈرے؟ آپ نے فرمایا میاں اس نے تو کھ نہیں کرنا, لیکن جس کا وہ بندہ ہے اس نے بہت کچھ کر دینا. ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے جی ماڑا ویک کے یہاں بھی بہت ہی چڑھائی کر دیں. ڈریا کرو بھائی, ڈریا کرو. اس نے بہت گالیاں دی اس کو, وہ تو بیچارہ روتا چلا گیا. بس پھر اس کا زوال شروع, اور پھر کچھ ہی عرصہ گزرا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے اسے علیحدگی اختیار کر لی, اس نے مجھے طلاق دے دی. ٹھیک ہے, عدت پوری کر کے ماں کے نکاح میں آ گئی. اس نے کہا اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سنو. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو مانگنے نہیں آیا تھا جس کو اس نے جھڑکیاں دے کے نکالا تھا, اس نے کہا وہ میں بے نیازی ہے. تینوں رب نے مال دیتا ہے تو فرعون نہ بن, ڈر اپنے مالک. تینوں ککھ نہیں لگا ہے کہ تینوں دے چھڑے, وہ بے نیازی ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ. اب حضرت جی بچوں کو ہم کیا سنائیں کہ عجیب و غریب شک کے بیج ان کے دلوں میں بو دیے گئے ہیں. حضرت گزر رہے تھے, راستے میں کتا آیا, پتہ نہیں کیا آپس میں باتیں ہوئی. کتا تو چلا گیا, حضرت بایزید نے رونا شروع کر دیا. مریدین عرض کرتے ہیں حضور رون کیوں رہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا بتاؤں, جاتے جاتے یہ کتا بات کیا کر رہے ہیں. حضور کیا ہے اس نے؟ آپ فرماتے ہیں زبان حال سے اس نے مجھ سے پوچھا ہے بایزید اتنا تو بتائیے, آپ نے رب کا کون سا بھلا کیا اور میں نے کیا بگاڑا تھا؟ مجھے کتا بنا دیا, آپ کو بایزید بنا دیا. آپ جہاں جاتے ہیں لوگ پھول پھینکتے ہیں, ہار ڈالتے ہیں, جوتیاں اٹھا لیتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, پاؤں چومتے ہیں, نواؤ اقسام کے کھانے پکا پکا کے سامنے رکھتے ہیں. اور میں جاتا ہوں مجھے پاس کوئی نہیں بیٹھنے دیتا, مجھے لوگ پتھر مارتے ہیں, مجھے اگر روٹی بھی دیتے ہیں تو زمین پہ پھینک کے دیتے ہیں. صرف اتنا بتا دیں میں کتا کی ہوں, آپ بایزید کی ہوں. حضرت پھر رو پڑے. مریدین نے اس کی حضور پھر کی جواب دیتا دیجیے. آپ نے فرمایا جواب ہے دیتا بھائی وہ فضل ہے, میں بایزید ہوں, تو کتا ہے. رب کا شکر ادا کرو. تجھے کیا لگ گیا, کیا تیری چار آنکھیں ہیں یا تو کسی بکھرے طریقے سے پیدا ہوا تو یار تو بھی اسی طرح ہے جس طرح وہ ریڑھی والا ہے, یا کیوں اپنا اس طرح کا معاملہ کرتا ہے. اور قربان جاؤں حضرت جن کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, جن کی غلامی کا دعویٰ ہم رکھتے ہیں, جن کے میلاد کی محفل ہم سے جائے بیٹھے ہیں, یار کبھی علماء سے بیٹھ کے سنو تو صحیح محبوب کے انداز کیا تھے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جیسے ایک خلیفہ بنا, کتابوں میں لکھا ہے ایک بچی آگے چھوٹی سی بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی, رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ آگے صرف کرتی ہے حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی ہے. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا اب وہ وجہ بتا. وجہ کیا بتاتی ہے؟ عرض کرتی ہے اے خلیفہ رسول علیہ السلام میں یتیم, ماں بھی نہیں ہے, کوئی بہن نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, والد بھی انتقال کر گئے, والدہ بھی انتقال کر گئی, گھر میں صرف ایک دادی ہے, بوڑھی بھی ہے, آنکھوں سے اندھی بھی ہے. ہمارے پاس کچھ بکری ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم گزر بسر کرتے ہیں. دادی اندھی ہے, دودھ نکال نہیں سکتی. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے نکالوں گی تو نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں جب تک حضور نبی علیہ السلام موجود تھے. اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے
دیکھو جی غلام غلام کے نعرے تو نہیں مارنے کوئی انداز بھی تو غلاموں والا اختیار کرو. فرمایا رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا, اب کون بکریوں کا دودھ نکالے گا اور ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وانک لعلی خلق عظیم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے ہیں. رو پڑے, رو کے اس بچی کو آگے سے فرماتے ہیں تو نہ رو. حضور نبی علیہ السلام نے تو پردہ فرما دیا ہے, لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. رب کا شکر ادا کر لیا, اس نے تجھے نواز دیے. تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے بھائی شکر کر رب دا, کتے کان بنا کے کسی درخت تے نہیں چاڑ چھڑے, کتے ڈڈو بنا کے کسی چھپڑے نہیں سواڑ چھڑے, کتے گنڈویا بنا کے کسی گٹر سے نہیں سواڑ چھڑے. بے نیاز نہیں, شکر کر تجھے انسان بنایا ہے, کیوں نہ شکری کر رہے ہیں. اس لیے حضرت جی آؤ یار خود کو بدلنے کو, تھوڑا سا خود کو بدلنے کو. مدینہ دور نہیں ہے, ہم نے خود ہی دور کر دیا. مدینہ کہاں دور ہے؟ وہ حضرت صاحب نے لکھا تھا نا, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. مدینہ کہاں دور ہے؟ ہم نے خود ہی دور کر دیا. مدینہ والی سرکار ہے, ان کی امت سے محبت کرو, بہن بھائیوں سے محبت کرو. آج محبتوں کی ضرورت ہے, جتنی محبت کرو گے تمہیں ادھر سے بھی محبت ملے گی. اب چلو میں واپسی کرتا ہوں ادھر تک, ٹھیک ہے. حضرت حافظ صاحب رضی صاحب فرمایا قیمہ کون سا لانا ہے جو گھر کھاتے ہو. وہ ملک صاحب کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے کہا کسائی کو, میں نے کہا حضرت جی نو چربی نو ہڈی, ایک آئی کلاس قیمہ بنا کے دے. کہتے اس نے قیمہ بنایا, کہتے میں نے لا کے نا حضرت کی بارگاہ میں قیمے کا شاپر دیا. مجھے فرمانے لگے ملک صاحب آپ ہیں, کہتے میں باہر جا کے نا چھپ گیا, میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت قیمے کا کرتے کیا. اب جو حضرت کی مسجد ہے نا حافظ صاحب علی صاحب, وہاں مین بھوپال والا اڈے پہ آنے کے دو راستے ہیں. ایک مین راستہ بڑا راستہ جہاں سے گاڑی بھی جا سکتی ہے, دوسری اس سائڈ سے نا تنگ گلیوں والا راستہ. کہتے ہیں حافظ صاحب نے وہ راستہ اختیار کیا اور مین اڈے کی طرف چل نکلے. جیسے اب بھی آپ کی مین روڈ ہے آگے جا رہی, ٹھیک ہے. کہتے چل پڑے, کہتے میں پیچھے چل رہا تھا, تھوڑا سا جا کے نا آگے مجھے کہنے لگے ملک صاحب جی آنا ہی ہے نا تو پھر چھوپ کے نہ ساڑھے نہ آ لیا. میں حضرت کے ساتھ ہو لیا. کہتے سڑک آئی, ہم نے کراس کر لی, آگے کھیتوں میں اتر گئے. کہتے کھیتوں میں جا کے کیا دیکھا کہ وہاں ایک کتی ہے جس نے بچے دیے, لیکن کیا ہے شاید کو جاتا جاتا گاڑی والا اس کو ہٹ کر گیا تھا, اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں. اب وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانا لینے نہیں جا سکتی, وہ بھی بھوکی ہے, بھوکے ہونے کی وجہ سے دودھ بھی نہیں آ رہا, بچے بھی بھوکی ہے, وہ بھی آسماں کی طرف منہ کر کے رو رہی ہے, بچے بھی رو رہے ہیں. اور میرے خیال سے وہ کہتے ہوں گے یا اللہ انہوں کی ہوئی ہے, کسی نے نہیں پتا تیری مخلوق بھوکی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے. میرے خیال میں وہ کہتی ہوگی اللہ کی بات, انہوں نے اپنے گھروں کی دیواریں کیوں اتنی اونچی کر لی, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ تیری مخلوق بھوکی. کہتے ہیں حافظ صاحب نے نا وہ قیمے کا شاپر رول کیا. اچھا دیکھو جی کتنے درد والے قبلہ لوگ ہیں, گوشت نہیں دیا قیمہ دیا تاکہ اس کو آسانی ہو کھانے میں. کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں, اتنی مخلوق سے ان کو محبت ہوتی ہے اللہ کی مخلوق. کہتے انہوں نے نا وہ رول کر کے وہ ٹوٹ پڑی, پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی, اس نے کھایا, پیٹ بھر کے کھایا. تو کھا کے نا وہ ملک صاحب کہتے اس نے کوئی آواز نکالی آسمان کی طرف منہ کر کے. کہتے ہم اٹھائے, کہتے جب ہم گئے نا تو گرمی کی وجہ سے ہم اپنے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے, لیکن کہتے جب ہم واپس آئے تو ہم باران رحمت میں بھیگے ہوئے. بند نہ کرو. ارائیت الذی یکذب بالدین, قرآن فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. مضمون موجود ہے قرآن میں, اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں سنا رہا. پھر آگے جا کے سورۃ فجر میں اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. ہاں حضرت جی یاد رکھنا حضرت جی, کسی یتیم کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ یتیم ہو گیا, مالک کی بے نیازی ہے.
رحم کرو۔ آج میرے پاکستان کو محبتوں کی لوڑ ہے، محبتیں دے کے سمجھو ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دکھاوے سے بچو، یہ دکھاوا بھی کھا رہے ہیں۔ بس آخری بات، پھر اس کے بعد میں جناب جو میں نے جس کے لیے میں نے یہ بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں۔ دکھاوے سے بڑا بچو، یہ دکھاوا تباہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی جنہوں نے مصر فتح کیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مصر فتح ہو گئے نا، جو مال غنیمت اکٹھا ہوا جو میں نے مدینہ پاک روانہ کرنا تھا، کہتے ہیں اس میں جو مصر کا بادشاہ تھا نا، اس کا تاج نہیں موجود تھا، اور تاج بھی ایسا تاج تھا کہ اس کی دہائیاں تھی دور تو اس میں بڑے بڑے قیمتی ہیرے لال لگے ہوئے تھے، اور وہ تاج حضرت عمر فاروق کے علم میں بھی موجود تھا۔ کہتے میں بڑا پریشان تھا کہ کیا جواب دوں گا۔ کہتے اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اور فرماتے جوتی کا تسمہ ٹوٹا تھا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے۔ کہتے اس نے آ کر السلام علیکم کہا، اور اس تھیلے میں سے اس نے وہ تاج نکال کے میرے سامنے رکھ دی اور واپس ہو گیا۔ اور فرماتے چہرہ اس نے اپنا چھپایا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ تاج اس کے پاس ہے، نہ بھی لٹاتا تو اس کی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی، حال یہ ہے کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے۔ اور فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے کہا، میں نے کہا بھائی گل سن کھلو۔ کہتے وہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا منہ میری طرف کر لی۔ اور فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا دکھا تو کون ہے، دیکھو کیسا ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ یہ تو اس نے کپڑا نہیں ہٹایا، اور مجھے آگے سے کہتا ہے عمرو بن عاص، میں نے جس اللہ کے لیے تاج لٹایا ہے وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نے تو مسجد میں حضرت جی وہ دعائے قنوت کی بھی کوئی فلیکس لگانی ہو نا تو نیچے ہم نے پورا شجرہ اپنا لکھا ہوتا ہے، پورا ہم نے شجرہ لکھا ہوتا ہے، میں میرا نام، میرے ابو جی کا نام، میرے دادا ابو کا نام، میرے دادا ابو کے ابو کا نام۔ یار تو لوگوں کے لیے لگوا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اور اگر تو اللہ کے لیے لگوا رہا ہے تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں نکالنے کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بال بڑے بڑے ہوئے تھے، فقیر لوگ تھے حضرت جی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے شیخ فرمانے لگے جنید جاؤ بال کٹوا کے ہوں۔ کہتے پیسے تھے نہیں، کہتے میں نائی کی دکان پہ آ گیا، وہ کسی شخص کے بال کاٹ رہا تھا، کہتے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو کیا کروں، پیسے تو ہے کوئی۔ اور فرماتے میں نے بڑی ہمت کر کے نا اس نائی کو کہا، میں نے کہا بھائی پیسوں کے لیے تو کاٹتا ہی ہے، آج میرے بال اللہ کے لیے کاٹ دیا۔ آپ فرماتے ہیں بڑا خوش ہوا، میرا ہاتھ پکڑا، لا کے مجھے کرسی پہ بٹھایا، اس کو اٹھا دیا، جس کے خوش ہو کے کہتا ہے ہاں بڑے پیسوں کے لیے کاٹے ہیں، آج پہلی بار اللہ کے لیے کاٹوں گا۔ کہتے اس نے میرے سر کو چوما اور کاٹنا شروع کر دیا، کاٹتا جاتا روتا جاتا۔ حضرت شیخ جنید فرماتے میں بھی بیٹھا دل میں خیال کر رہا تھا کہ کبھی اگر خدا وقت لایا، اللہ نے مال دیا تو میں بھی آ کے اس کو ضرور پیسے دوں گا۔ فرماتے ہیں کرم ہوا، میں شیخ بن گیا، جنید بغدادی کرم ہو گئے، اللہ نے بڑا مال دیا۔ فرماتے ایک دن یاد آ گیا، فرماتے میں نے پیسوں کی تھیلی اٹھائی اور میں گیا اس کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا۔ فرماتے میں نے اس کو یاد کروایا، یاد کر تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے، یہ مال تجھے پیسے دے رہا ہوں، اس کو قبول کر لے۔ فرماتے ہیں آگے سے مجھے سوال کرتا ہے جنید تو اتنا بڑا شیخ ہو گیا تجھے چھوٹی سی بات بھی نہیں پتا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا؟ وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں پھر اس کی اجرت مخلوق سے نہیں لیتے ہیں۔ میں اللہ کو کیا ہو گیا یار، دعائے قنوت بھی ہم مسجد میں لگوا رہے ہیں، اس کے نیچے بھی نام لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ نکلو یار، نکلو ان کاموں سے، یہ آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ مجھے نہیں آتے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گل ہی نہیں، میں کیا پڑھاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہے، بس مالک کی مہر ہے۔ اس طرح نہ مشہور ہو، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر، مرضی ہوئے گی جا پہ کر دیں گے، لیکن یہ نکلو اپنی نیکیاں ضائع نہیں۔ چلو جی تیسری بھی سنا سو اہل بیت کے بھی در پہ جو ہے نا وہ ہاتھ لگا دیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں۔ حضرت سفیان ثوری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہوئی، محبت تھی۔ عرض کرتے ہیں امام کی بارگاہ میں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے، آپ کو نہیں یہ لباس دے دیتا،
آپ نے وہ بٹن کھول کے یا بٹن تھے یا جو کچھ بھی تھا آپ نے وہ کھول کے دکھائے تو نیچے حضرت نے پوری کا لباس پہنا. آپ نے فرمایا سفیان یہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا اس لیے اس کو اوپر پہنا ہے, یہ میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو نیچے پہنا ہے. ہاں اتنا تقویٰ تھا حضرت وہاں. آج کھا گیا یہ نکلو حضرت ان کا وہ لے کے آؤ پھر وہی والا رنگ رات ہو 1 بجے کا ٹائم ہوئے تو یتیمہ دا بوا کھڑکا سی بوریاں دے جا کے منہ تے چادر ہوئی پتہ ہی نہ لگے کون دے گیا کنوں دے گیا کنج دے گیا کیوں دے گیا. کبھی ایک بوری ان کے نہیں بھی تو دے کے دیکھو یار پھر دیکھو وہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. باقی میں نے جو بات کی تھی حضرت اگر اس دوڑ میں لگ گئی تو یہ دوڑ کہاں ختم ہوتی ہے. یہ دوڑ تمہیں تھکا دے گی ختم نہیں ہوگی. یہ تھکا دے گی دوڑ تمہیں. بزرگ فرماتے ہیں وہ کوئی بزرگ تھے نماز پڑھنے چلے گئے بچہ رو رہا تھا دل ہی نہیں ماننا حضرت مسجد جانے کے لیے. آئے آگے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا پوچھتے ہیں کاکا کیوں رون رہے ہیں. وہ کہتا ہے جی میں کھیل رہا تھا کھیلتے کھیلتے میری جیب میں 1 روپیہ تھا وہ گر کے گم ہو گیا اس کے گم ہونے پہ رو رہا. مسلمان کو خوش کرنے کی بڑی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا رونے کی وجہ 1 روپیہ. اس نے کہا جی. فرمایا پھر اپنے پاس سے دے دو تو خوش ہو جائے گا. اس نے کہا جناب آپ نے 1 روپیہ نکال کے دیا خوش ہو گئے. اب نماز پڑھنے چلے گئے جب پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا بھائی ہوں کیوں رون دے کہندا حضرت مختصر کروں گا کہندا نہیں ہوں تاں رون دے ہاں جڑا گواچ گیا نا جو بھی کول ہوندا تے 2 روپے ہونے سن. ہاں یہ کہاں ختم ہوتی ہے یہ نہیں ختم ہوتی ہے. میں نے حضرت اپنے ارد گرد بڑے دوستوں کو دیکھا کسی نے شاورما شروع کیا کسی نے کچھ شروع کیا کسی نے کچھ جب شروع کیا تو ایک کوالٹی ہے لیکن کیا ہے جب کام چل گیا تو لالچ بڑھ گئی ہے. پھر بچانے والے پاسے آ گیا بریڈ بھی گندی پھر مایونیز بھی گندی پھر چکن بھی پیڑا لالچ ہے. پھر کیا ہوا پھر وہی دکان جہاں لینے لگتی تھی وہاں پھر الو بولے پھر میرے کو آیا میں کیا میں کی دعا کرا تو ذرا ویکھ کٹ کے اپنے اندر تو کی کیتا ہے. ہاں یہ لالچ ہے یہ نہیں ختم ہوگا. اس کو نا مقصد بناؤ اس کو ضرورت رہنے دو یہ رسوا کر دے گا تمہیں. فرمایا اچھا 1 روپیہ اور نکالا اور اس کی جیب میں ڈالا وہ خوش ہو گیا تشریف لے گیا. اب یہ جو اللہ والے ہیں ان کا کام اپنے گھروں میں نہیں لگتا ہے. وہ عصر پڑھ دی 2-3 کام نپٹائے پھر مسجد واپسی وہ جو واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. پھر گئے فرمایا با کاکا ہوں کیوں کہندا حضرت تاں رون دے جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 3 روپے ہونے. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. حضرت نے جناب 3 کر دی پھر نماز پڑھی پھر باہر آئے تو پھر رو رہا تھا. فرمایا بھائی کاکیا ہوں کیوں کہتا جناب جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 4 روپے اس دفعہ آپ نے نہیں دیا اور ایک آہ بھری اور فرمانے لگے میرے محبوب علیہ السلام نے حق کو سچ ہی فرمایا. میرے محبوب علیہ السلام نے حق کو سچ ہی فرمایا تھا کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. کدھر پڑیا گیا ہے اپنے حکمران دیکھ لو نوچ نوچ کے کھا گئے یہ پاکستان پریا واج فقیراں کسے نہ مارے ظالم چور اندر دا این مارو چڑی. اور حضرت جی وہی شعر جو میں نے پڑھا تھا اسی پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں اسی پہ میں ایڈ کرتا ہوں. وہ کیا جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری ٹھیک ہے کر رہے ہیں یہ آ رہی ہے وڈن ڈے کہڑے ٹائم جس تے بیٹھے تھے پتہ نہیں کہڑے ویلے بڑے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیوری لا شٹ بھا جنجاراں والے لا اللہ نل یاری اللہ نے یاری ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں.
اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو پھر یہ تو سوال کچھ پوچھا ہو تو جواب آیا باقاعدہ جواب کیا آیا وہ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا بھی نہیں چاہنے والوں کی طرح تو کدی سرگی ساڈے نہیں اٹھے ہی نہیں اٹھو ذری سرگی بس ایتھے ختم نے تم کی دسی سرگی کی سرگی کی جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا بڑا کام پھنس گیا یہ آگے بچے حضرت کو ملے ہیں مجھے ہاں جن کے گھر میں نہیں چلتی کسی کا کوئی بھی معاملہ ہے جو اولاد ہے نہیں 2000 کی ہمیں آج لوگ بتاتے ہیں جناب میں کراچی بھی گیا ہوں میں ملتان میں کیا چلیا تین کتے نہیں جانا پڑا بس ایک جگہ ساڈے آنکھیں نہیں وہ کتنے میں مسلے اسی ساری جگہ جانے ہیں اسی مسلے تے نہیں جاتے نہیں اولاد ہوندی چھڈ ہوں ڈاکٹر کا کھڑا ڈاکٹر نے دینی علاج کروا میں تینوں منع نہیں کرتا پھر لیکن بابا مسلے تے دینی انہیں ہاں تو صحیح جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا کھلا ہی دربار محمد عربی دا کھلا ہی جدن تو سرگی اٹھ کے اس دربار کی تو چوری پھیلائی نا تو پھر تو سویرے اٹھ کے سارے جڑا نا ساڈے علاقے کا کی نا ہے جی لالا تو سویرے اٹھ کے سارے لالے مجھے دیکھ ایک بندے میں کلا کیوں دسنا یار سرگی اٹھ کے میں چوری پھیلائی تھی تینوں کی دسنا کی ہوا انہیں دسنا کی ہوا ہے کہ تو وہ کہنا بھر کے جھولی میری سرکار نے بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے وہاں علینا الا البلاغ المبین بعد میں صلاۃ و سلام پڑھ کے جانا ہے